وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کروانا کیسا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تو محترم بھائی، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 206 اور اسی طرح سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1479، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2969 کے مطابق دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت میں وہی طریقہ چلے گا جو قرآن و سنت میں ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کروانا، اسی طرح نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کروانا، اسی طرح نکاح کی تقریب کے بعد، اسی طرح صلاۃ الجنازہ پڑھ کے اس طرح ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا، یہ کسی بھی حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اذکار کیا کرتے تھے، اور آپ نے دعائیں بتائی ہیں جو پڑھنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر پڑھا کرتے، استغفر اللہ پڑھا کرتے، اور مزید دعائیں پڑھا کرتے، اسی طرح آیت الکرسی، اسی طرح سورۃ اخلاص اور معوذتین، اور اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اگر اس طرح دعا کا عمل ہوتا، اس جگہ پہ دعا کرنی ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اذکار کو نہ بتلاتے۔ جس طرح ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں یہ عمل جاری و ساری ہے، اور لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ دعا یہ ایک نماز کا حصہ ہے، اور اس وجہ سے لوگ جو ہے نماز کے بعد والے اذکار نہیں کرتے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ باقی دعا کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 3373، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، لیکن دعا کرنے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چھوڑنا چاہیے، صحابہ والا طریقہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کسی صحابی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد اس طرح اجتماعی دعا کا اہتمام کروایا کرتے تھے۔ اسی کے اندر ہی ہماری خیر ہے، اور اسی کے اندر ہماری نجات ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے کہا ہو کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ نہیں کی، بلکہ دعا کروائی ہے۔ اس طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1014 کے مطابق ایک بندے نے جمعہ کے دوران آ کے اللہ کے رسول سے دعا کا کہا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خطبہ روک کر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اس کے لیے دعا کروائی۔ کبھی کبھار اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے، کوئی بندہ بیمار ہے، اس کا آپریشن ہے، یا کوئی اور مشکل کے اندر پھنس گیا ہے، وہ آپ سے دعا کا کہا جاتا ہے، تو آپ دعا کروا دیں۔ لیکن بہرحال اس کو معمول بنانا، اس کو نماز کے بعد اپنے اوپر لازم کر لینا، اور یہ اس طرح کے تصور بنا دینا کہ یہ نماز کا حصہ بن چکی ہے، تو یہ بالکل سنت سے ثابت نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔